الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 142 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ اللہ کے فضل اور مالک کی توفیق سے قرآن مقدس کا دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قریب ہے بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ان کے قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بھاتی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے، جس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ کی اس دلی تمنا کے مطابق قبلہ بیت اللہ شریف بنا دیا گیا اور آپ نے جو پہلی نماز بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ نماز عصر کی تھی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک شخص دوسری مسجد کے قریب سے گزرا تو وہاں پر لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور وہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسجد کے سارے نمازی اسی حالت میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے۔ یہود کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ حسب سابق بیت المقدس کی طرف ہی متوجہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بیہودہ اعتراض پر فرمایا، انہیں کہہ دیجئے تمام مشارق و مغارب اللہ ہی کے ہیں۔ آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر کھڑا ہونے کا انداز یہ تھا کہ منہ تو بیت المقدس کی طرف ہوتا مگر پیٹھ بیت اللہ شریف کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ اس ضمن میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہود کی حوصلہ افزائی اور انہیں قبول اسلام کے قریب کرنے کے لیے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا، مگر جب آپ ان کے اسلام لانے سے مایوس ہو گئے تو پھر چاہا کہ قبلہ کعبہ شریف ہو جائے۔ حافظ ابو عمر ابن عبد البر نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر عالم اسلام کے لیے قبلہ کی جہت مقرر فرما دی۔ اسلام کے اس نظام میں زبردست حکمت یہ دکھائی دیتی ہے کہ ملت اسلامیہ کے افتراق و انتشار سے بچا کر ایک طرف متوجہ کر کے ایک جان بنا دیا جائے۔ ملت اسلامیہ کو افتراق و انتشار سے بچا کر ایک طرف متوجہ کر کے ایک جان بنا دیا جائے، جس سے وحدت اسلامی کا درس ملتا ہے۔ کاش امت مسلمہ کو یہ احساس ہو جائے کہ تمام ممالک اسلامیہ اس وحدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کفر کے خلاف بھی متحد ہو کر صف آرا ہو جائیں اور اس قبلہ کی عظمت و وقار کے لیے میدان عمل میں اتر آئیں۔ دنیا میں کفر کی یلغار عظمت کعبہ کے منافی ہے۔ تحویل قبلہ میں ایک حکمت یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کو اجتماعی زندگی کے اصول و ضوابط پر چلایا جائے، اور اجتماعی زندگی کا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ لوگوں کی وحدت اور یکجہتی ہو۔ یہ وحدت جس قدر مضبوط ہوگی، اجتماعی نظام مضبوط ہوگا۔ تحویل قبلہ کو نقطۂ وحدت قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سمت و جہت سے پاک ہے، تاہم اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے سمت کا تقرر وحدت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔